رات کو سوتے وقت اللہ پاک کے ایک نام یا رحمانوں کو چند صورت ملا کر ایک عمل کر لینا، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت چکر لگا رہی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں بہنوں، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک نام کو پڑھ لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ اور جس میرے پیارے بہن بھائی کو اس وظیفے کی اجازت چاہیے تو وہ ویڈیو کو ایک لائک کر دے، اور اگر ہو سکے تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، تاکہ میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اللہ پاک آپ پر اپنا فضل و کرم ایسا فرمائے گا، اور پھر آپ کی کوئی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، دکھ تکلیف، جتنا بھی قرض ہے، انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر اس عمل سے آپ کی اور پوری دنیا کے سب مسلمانوں کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ پاک کا قرآن، لیکن پھر بھی ہم لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مختلف عاملوں، ڈھونگی پیروں، فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنا کام کروانے کے لیے یا اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا؟ لیکن افسوس کہ ہم نے نماز اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری تمام تر تکالیف، دکھوں اور پریشانیوں کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم ان سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک جس طرح آج سے صدیوں پہلے اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا اور ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا، پہلے تو لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنتے ہی آنسو بہنے لگتے تھے، لیکن آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھی کہ قرآن پاک کا اثر یا تاثیر ختم ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، کہ جن پر کوئی بھی دین کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو آج بھی اس طرح دلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام اور چند صورتیں، اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 20 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے ہی مانگ لینا، اور خود بھی پوری محنت، دل جمی اور خشوع خضوع کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 20 کروڑ بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ محترم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے صفاتی نام اور چند صورت، ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جو بندہ جتنا بھی قرض دار ہے، اس کے اوپر چاہے کروڑوں کے حساب سے قرض ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، آپ جہاں کہیں سے بھی ہو، آپ پاکستان سے ہو، آپ انڈیا سے ہو، یا آپ بنگلہ دیش سے ہو، آپ جہاں سے بھی ہو، آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے تو دیکھو، پھر آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو، اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام 1 دن، 2 دن یا پھر صبح سے شام تک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ تمام لوگ بھی یہ امیدیں لگا کر وظیفہ کرتے ہو، اور وظیفہ کرنے کے بعد 4 پائی پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہو، ابھی غیب سے ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا،
क्योंकि काम के लिए कुछ हाथ पांव भी हिलाना पड़ते हैं। लेकिन मोहतरम, ये बात तो 100% हकीकत है कि अल्लाह पाक बुजुर्गों बरतर हर चीज पर कादिर है, और वो अपनी शान से कोई मुआवजा भी कर सकता है। लेकिन इन मुआवजात के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से कुछ शराइत और ज़वाबित आयद किए गए हैं। आप सिर्फ सच्चे दिल से और मुकम्मल यकीन से वजीफा करें, फिर अपनी जो भी हाजत हो, जो भी मसला हो, इसको पूरी लगन और पूरी जुस्तजू से इसका हल ढूंढें। फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी मदद फरमाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब जब आपको बताया कि आपने ये वजीफा करने बैठना है, तो वजीफा करने से पहले आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब वजीफा करने बैठें तो हाथ में एक तस्बीह ले लीजिएगा। अगर आपके पास तस्बीह ना हो तो आप हाथों की उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं या ज़बानी भी काउंट कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, अब आपने वजीफा इस अमल को शुरू करने से पहले कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। वो दुरूद इब्राहिमी हो, वो दुरूद खिज़री हो, या कोई सादा सा दुरूद हो। दुरूद इब्राहिमी में आपको पढ़कर सुना देता हूँ जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे पहले आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। अगर आपको दुरूद इब्राहिमी याद ना हो तो आप दुरूद खिज़री भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम, या कोई सादा सा दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेज़ जो मेरे प्यारे बहन भाइयों को बआसानी दुरूद पाक याद हो, आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करने से पहले वो दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लेना है। जब आप एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने पूरे कामिल यकीन के साथ वजीफा करना है। आप सिर्फ सच्चे दिल से और मुकम्मल यकीन से वजीफा करें। फिर अपनी जो भी हाजत हो, जो भी मसला हो, इसकी पूरी लगन से और पूरी जस्तजू से इसका हल ढूंढें। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर मदद फरमाएंगे। इसलिए आप किसी भी वजीफे को इतना यकीन से करो और इतने इत्मीनान के साथ करो कि अभी मैं ये वजीफा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह पाक का सिफाती नाम मुबारक पढ़ रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जब आप ज़हन में ये तसव्वुर कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपका दिमाग सोच रहा होता है, हकीकत में भी वही होता है। जब आप ये चीज़ें अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में बिठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो रुका हुआ काम भी हो जाएगा। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतर फैसला करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, जब आप वजीफा कर रहे हो तो आज आप मेरी बात एक ज़हन में रख के जाइएगा। जैसे जैसे आप वजीफे के अल्फाज मुंह से दोहरा रहे हो, तो वैसे वैसे आपके दिल में ये बात आ रही हो कि जैसे जैसे मैं वजीफा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे वैसे अल्लाह पाक मुझ पर रहम फरमा रहे हैं और दौलत मेरी तरफ खिंची चली आ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर जिंदगी में एक मर्तबा आपने कामिल यकीन के साथ इस तरह से वजीफा कर लिया, ऐसे कामिल यकीन के साथ वजीफा कर लिया, तो फिर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको फिर कभी किसी वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस वजीफे को करने के बाद आप इंशाअल्लाह करोड़पति बन जाओगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, ये वजीफा इतना मुजर्रिब और आजमूदा वजीफा है कि आज तक जिस किसी ने यह वजीफा किया, जिस किसी को भी मैंने ये वजीफा बताया और उसने मेरे बताए हुए तरीके पर यह वजीफा कर लिया, अपने तरीके से नहीं, मेरे बताए हुए तरीके पर अगर ये वजीफा उसने कर लिया, तो आज तक मुझे याद नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि मैंने आपके बताए हुए तरीके पर वजीफा किया लेकिन आज तक मुझे इससे फायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफे फायदा देते हैं, जरूर देते हैं। बस आप कामिल यकीन के साथ ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। जब मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया, दुरूद पाक पढ़ने के बाद वही बैठे बैठे आपने हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है और पहला वजीफा इस अमल का पढ़ना शुरू कर देना है। पहला वजीफा पढ़ने से पहले आप सुन लीजिए, आपने सबसे पहले एक मर्तबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों,
جب آپ پہلا وظیفہ اس عمل کا پڑھنے جا رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو آپ نے اس عمل کا فرسٹ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ وظیفہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور جو میرے پیارے بہن بھائی ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ بھی مجھے سن کر اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا اور ایک ایک بات وظیفے کو اچھی طرح سمجھیے گا، تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ بآسانی وظیفہ کر کے اٹھ جائیں۔ ایک یا آدھا منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ویڈیو دیکھنے میں آپ کو تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، انشاءاللہ آپ کا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا اور آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں ایسی ایسی جگہوں سے دولت آئے گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جاؤ گے کہ دولت آ کہاں سے رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اب پہلا وظیفہ جب آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اب پہلا وظیفہ آپ نے وہی بیٹھے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان شانئک هو الابتر۔ میرے بھائیوں بہنوں دوستو، سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورت کوثر پڑھ لینی ہے، جو آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ سورت کوثر آپ نے کتنی مرتبہ اس عمل میں پڑھنی ہے؟ آپ نے اس عمل میں فرسٹ نمبر پر سورت کوثر کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھ لیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے سیکنڈ وظیفہ دوسرا وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ آج تک اگر اس وظیفے کو کسی راہ چلتے ہوئے فقیر نے بھی کیا تو وہ آج مالا مال ہے۔ کسی میرے پیارے بہن بھائی کا بال بال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جو دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے۔ جو میرا پیارا بہن بھائی اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، اپنی ذاتی گاڑی چاہتا ہے، تو میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ خاص ان میرے پیارے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے لیکن آج تک ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، آج میرے بتائے ہوئے طریقے پر وظیفہ کر لینا، پھر انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اب وظیفہ جب آپ نے شروع کیا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی، فوراً آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے سورت کوثر جو آپ کو پڑھ کر سنا دی، وہی آپ نے سورت کوثر اس عمل میں فرسٹ نمبر پر 3 مرتبہ پڑھ لی۔ جب فرسٹ نمبر پر 3 مرتبہ آپ سورت کوثر کو پڑھ لیں تو میرے بھائیو دوستو بہنوں، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں یا زبانی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے دوسرا وظیفہ اس عمل کا پڑھنے بیٹھنا ہے تو آپ نے دوسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جو وظیفہ جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ بالکل اتنی کوانٹٹی اتنی تعداد میں کیا کریں، اس میں کچھ کمی پیشی نہ کیا کریں۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اب جب دوسرا وظیفہ آپ نے جو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے سے بھی پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ ایک مرتبہ اعوذ باللہ اور ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے۔ جس میرے پیارے بہن بھائی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا وہ میری آواز کو اچھی طرح سن کے یہ سورت یاد کر لے، اور جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذہن نشین کر لے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اچھی طرح ویڈیو کو سمجھے نہ، وظیفے کو عمل کو سمجھے نہ، اور آپ جلدی جلدی کہیں کہ مجھے یہ وظیفہ آ گیا اور آپ جا کے کرنے بیٹھیں تو آپ بھول جائیں، پھر آپ کو فائدہ نہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، پوری دل جمی کامل یقین اور طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے، پھر ہی وظیفہ فائدہ دیتا ہے۔
اب آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس عمل میں جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی تو سیکنڈ نمبر پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سن لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ میرے بھائیو دوستو بہنوں، جب آپ دوسرا وظیفہ سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں پڑھیں تو وہ سورت اخلاص ہے جو آپ کو اب پڑھ کر سنا دی ہے۔ جب آپ سورت اخلاص کو اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد دو وظائف ہیں جو شامل کریں گے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقہ کار کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، تاکہ جب آپ یہ عمل مکمل کر کے اٹھیں تو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھے گے، تبھی آپ کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔ میرے بھائیوں میری بہن، اب جب آپ سیکنڈ نمبر پر دوسرے نمبر پر بھی وظیفہ سورت اخلاص کا آپ پڑھ لیں تو اب سورت اخلاص کو اس عمل میں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور سورت اخلاص کو بھی جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، سورت اخلاص آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ اتنا آسان اور مجرد وظیفہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ رات کو جب اسے کریں تو یہ نہیں کہ آپ وظیفہ کرتے سار ہی سو جائیں، لیکن آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جب وظیفہ کرنا ہے تو اس کے بعد ہو سکے تو سو جائیں، نہیں تو آپ کو جب نیند آئے، جب آپ سوتے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے جب بھی آپ سوئیں پہلے وظیفہ کر لیں، اور وظیفے کرتے وقت آپ نے کسی سے بالکل بات نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساتھ ساتھ وظیفہ کر رہے ہوں اور ساتھ ساتھ کسی سے باتیں کر رہے ہوں اور اپنا موبائل فون بھی استعمال کر رہے ہوں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے اس طرح سے بالکل نہیں کرنا۔ آپ نے 1 منٹ ایسا نکالنا ہے کہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جانا ہے اور پوری دل جمی اور قابل یقین کے ساتھ وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ جو کرنا ہے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک وظیفہ کریں پھر کھڑے ہو جائیں کچھ کام کر لیں پھر دوسرا وظیفہ بیٹھ کے کر لیں، اس طرح سے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آپ نے وظیفہ ایک ہی وقت ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ 1 منٹ لگے گا اور آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، جب آپ ایک مرتبہ درود پاک اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھی، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد سورت کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ اس عمل میں شروع میں پڑھ لیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا وظیفہ اس عمل کا سورت اخلاص کو بھی 1 مرتبہ پڑھ لی۔ جب میرے بھائیوں بہنوں یہاں تک آپ پہنچ جائیں تو اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو اس عمل کا بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے جو آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس تیسرے نمبر پر وظیفہ کرنے کے بعد آخر میں ایک وظیفہ رہ جائے گا اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو بھائیوں بہنوں، تیسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو۔ 3 مرتبہ ہو گیا، میرے ساتھ دہرا لیجئے، یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو۔ میرے بھائیو بہنوں دوستو، تیسرا وظیفہ اس عمل میں آپ نے یا رشیدو کا پڑھنا ہے۔ یا رشیدو کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور جتنی کوانٹٹی جتنی تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا جائے آپ نے بالکل اتنی تعداد میں کرنا ہے، اس میں کچھ کمی پیشی نہیں کرنی۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر یا رشیدو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا رشیدو کا وظیفہ آپ نے تیسرے نمبر پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں یا رشیدو کا وظیفہ آپ 11 ٹائمز 11 مرتبہ تیسرے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کا آخر میں ایک وظیفہ رہ جائے گا، وہ پڑھ کر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں، جب آپ آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تب آپ اس وظیفے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا اور میری ایک ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، تاکہ آپ جب وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور آپ اطمینان کے ساتھ وظیفہ کر کے اٹھ جائیں۔
میرے بھائیوں بہنوں دوستوں، اب چوتھا وظیفہ، آخری وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں کرنا ہے، وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اور اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے مجھ سے سن لیجئے میرے بھائیوں دوستوں بہنوں۔ اب آخری وظیفہ یا رحمانو کا ہے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، 3 مرتبہ ہو گیا، میرے ساتھ دوہرا لیجئے، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں، یا رحمان کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے یا رحمان کا وظیفہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں۔ یا رحمان کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں آخر میں صرف اور صرف 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا رحمان کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یا رحمان کا وظیفہ آخر میں 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہاں آپ کا یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ایسا ہے کہ وہی درود پاک جو آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں بھی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے 3 مرتبہ پھونک مار کر دم کر لینا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مل لینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، آپ اللہ پاک سے مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔